الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بابا جان، میرا صرف چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ہم نعت خواہوں کو آپس میں محبت کس طرح قائم کی جائے، کیونکہ نعت خواہ حضرات آپس میں ہی نا اتفاقیں پھیلاتے ہیں اور دل آزاریاں بھی کافی ہوتی ہیں، تو اس کو کس طرح ختم کیا جائے، کیونکہ حضور کی ثنا خوانی سب کر رہے ہیں، ہمیں سچا عشق رسول کس طرح ملے، اس کی ہمیں اصلاح فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل یہ بیماری نعت خوانوں ہی میں نہیں ہے، عام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کہ نا اتفاقیاں، سامنے سے میٹھے پیچھے سے غیبتیں، یہ عموماً ہے ہمارے یہاں، تو یہاں بھی ہے، آپ حضرات میں بھی بعض لوگ کرتے ہی ہیں. تو اس میں نا ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، یعنی کہ خود اگر صحیح ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ اس کے گرد صحیح ماحول ہو جائے گا. خود غیبتیں چھوڑ دے، کوئی اگر کسی کی غیبت آ کر کرے تو اس کو محبت سے روک دے، یار میرا اس کے بارے میں حسن ظن ہے، حسن ظن قائم رکھے کہ حسن الظن من حسن العبادت، حدیث شریف ہے کہ حسن ظن یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ خود بچیں گے نا، اور سب یہ سوچ لیں گے کہ میں غیبت سے بچوں گا، اپنے کسی بھائی کی برائی سنوں گا ہی نہیں، میرے کان میرے، تو خود بخود ماحول سے ہو جائے گا. سب سے زیادہ خرابی غیبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور غیبت کرتے وقت بدقسمتی سے احساس ہی نہیں رہتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں، اور ہو جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، اشاروں میں ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے، تحریر سے ہوتی ہے، مسکرا کر غیبت ہوتی ہے، سر ہلا کر غیبت ہوتی ہے، آنکھ دکھا کر غیبت ہوتی ہے، تمام اعضاء سے تقریباً غیبت ہوتی ہے. تو اس سے بچنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا ماحول بن جائے گا، اخلاص رہے گا، اخلاص سے دعا بھی کریں تو یہ بالکل سب ایک ہو جائیں. گروپ بھی نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی خرابی ہے. تو گروپ نہیں ہو، سب ایک گروپ، مدنی گروپ، ثنا خان. یہ دعوت اسلامی کتنی بڑی ہے، آپ تو 4 نعت خوان ہیں جو لڑتے رہتے ہیں بعض اوقات. دعوت اسلامی 197 ممالک میں غالباً اپنا پیغام پہنچا گئی. پوری دعوت اسلامی میں کوئی گروپ نہیں ہے، اگر کہیں ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن دعوت اسلامی کی بنیاد پر نہیں ہے وہ گروپ. کوئی آپس کے جھگڑے ہوں تو ہوں. دعوت اسلامی ایک ہی ہے، مرکزی مجلس شورا، اس میں 25 ہو گئے اراکین، یہ کبھی نہیں لڑتے، گروپ بھی نہیں بناتے. اس نے یوں کیوں بولا، سب ایسے آپس میں یک دل یک جان ہے کہ حیرت ہوگی آپ کو. اتنے مقصد یہ کہ گروپنگ نہیں ہے، جی بابا. سب کا ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی بولی ہے، ایک ہی اصطلاحیں. اب تھوڑا بہت کمزوریاں تو ہوتی ہیں، لیکن جس کو گروپ کہتے ہیں نا، کہ وہ گروپ دعوت اسلامی کی بنیاد پر ہو، وہ نہیں ہے. جیسے کہ بھائی یہ پنجابی ہے تو یہ سندھی ہے، یہ ٹوپی والا ہے تو امامے والا ہے، یہ قادری ہے تو یہ نقشبندی ہے، ایسا اپنے یہاں نہیں ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. آپ دعائیں بھی کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، اور یہ چلتی رہے، بس سنیت کا کام ہوتا رہے، اور دشمن کی میلی نظر بھی نہ پڑے، اللہ حفاظت بھی فرمائے. تو بہرحال یہ کہ مل جل کر انشاءاللہ آپ اپنے کردار کو درست کریں گے، آٹومیٹک سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک انگلی اٹھاتے ہیں، 3 انگلی اپنی طرف آتی کہ اپنے کو دیکھ، اپنے کو دیکھیں گے انشاءاللہ سب مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا براہ راست بھی ایک سوال ہوا تھا اور ابھی بھی ایک مدنی پھول دیا گیا تھا کہ ہم نیکی کی دعوت دیں تو ہم بیان کرنے کا ہمارا انداز کیسا ہوگا, ہماری کتنی معلومات ہو کہ ہم بیان کر سکیں, اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جن کا ذہن بنے کہ میں نیکی کی دعوت دوں نعت خوانی کے اندر تو وہ کس انداز سے دے سکے؟ زبانی بیان تو نہیں کر سکیں گے یہ غالباً, کیونکہ وہ غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے, سرکار اعلی حضرت کا فتویٰ ہے. تو اس میں یہ کہ علماء کی کتاب سے دیکھ دیکھ کر بیان کرے. جو غیر عالم ہے, عالم ہے اور اس کو اپنے حافظے پر اعتماد ہے تو ٹھیک ہے, وہ واعظ فرماتے ہیں علماء, وہ ان کو اجازت ہوتی ہے. جن کو اپنے حافظے پر اعتماد ہو اور وہ غلطیاں نہ کرتا ہو, شرعی غلطیاں نہ کرتا ہو. تو اس لیے ہمارے یہاں تاکید یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کتابیں ہیں نا, ان میں دیکھ کر پڑھ کے سنا دیا جائے. تو یہ آپ کے لیے بھی ظاہر یہی ہے کہ پڑھ کے سنا دیا کریں, اس سے سولڈ باتیں آپ پہنچا سکیں گے لوگوں تک. علماء اہل سنت کی جو مضامین ہیں وہ پڑھ کر سنا دیں. میں مشورہ دوں گا نعت خوان اسلامی بھائیوں کو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کتب و رسائل بیانات عطاریہ بھی حاصل کریں. اس میں پورے بیان کے موضوعات ہیں. نوجوان با حیا نوجوان ہو گیا, منع کی لاش ہوئی تو اب غوث پاک کی کرامات بیان کرنے کے لیے 11ویں میں پہنچے, منع کی لاش ہے آپ کے پاس. اس کے بعد آپ کے پاس سانپ نما جن ہے, جنات کا بادشاہ. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے, ان کی کرامات کے حوالے سے, ان کے اقوال کے حوالے سے امیر اہل سنت کے رسائل. ربیع الاول ہے تو صبح بہارہ ہے, ابھی محرم الحرام ہے تو کرامات امام حسین. اسی طرح دیگر موضوعات پر پورے 12 ماہ میں جو ہمارے عام طور پر مواقع آتے ہیں. اسی طرح کرامات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, حضرت عثمان غنی کے حوالے سے کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اگر مکتبے پہ پہنچے, ایک مرتبہ امیر السنت کے سارے رسائل کی لسٹ دیکھ لیں, انشاءاللہ عز و جل آپ اسی رسالوں کے اندر پورے ہو جائیں گے. اور آپ کا جہاں پر یہ بھی غلطی, یعنی اس چیز سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے گی کہ ہم کوئی غلط بات بیان کریں, وہاں نیکی کی دعوت کا انداز کیسا ہونا چاہیے. تو وہ ساری چیزیں جو باپا ہمیں انداز دے رہے ہیں وہ انہی کی تحریر سے ہم پڑھ کر سنا دیں, یعنی ہماری آواز ہو, الفاظ امیر اہل سنت کے پہنچ جائیں. اگر آپ کا ذہن بنتا ہو کہ میں ایسا کروں گا, کچھ مدنی پھول بیان کروں گا, تو اپنی نیت کا بھی اظہار کر دیں اگر دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہو. مدنی پھولوں کے 2 رسالے, 163 مدنی پھول اور 101 مدنی پھول. 101 مدنی. یہ اس میں اتنی سنتیں کہ اگر نعت خوان بس ایک محفل میں بس یہ 2-3 مطلب 1 صفحہ 1.5 صفحہ 2 صفحہ یہ اس میں سے پڑھ کے سنا دینا, آپ انشاءاللہ آپ کے جو سامعین ہوں گے نا وہ اتنا خوش ہوں گے کہ بولیں گے یار آج محفل نعت میں ہم کو سنت سیکھنے کو مل گئی. آپ پڑھ کے سناتے اور کچھ بولنا نہیں, آپ کو بہترین مطلب یعنی مواد آپ دے دیں گے انشاءاللہ. ہے بھائی کوئی نیت کرنے والا؟ 1 صفحہ پڑھ کے سنا دیں. ماشاءاللہ. فی الوقت جو باپا میسر ہے وہ یہ ہے, وسائل بخشش میں نیتیں, مناجات کی کیا نیت ہوگی, حمد کی کیا نیت ہوگی, اس کے علاوہ تلاوت کی کیا نیت ہوگی, نعت شریف کی کیا نیت ہوگی, وہ نیتیں ہیں. یعنی اگر ایک نعت خوان اسلامی بھائی آئے سب سے پہلے اس کی نیتیں بیان کرے تو یہ لکھی ہوئی ہیں, اور آخر میں ایک رسالہ جیسے 101 مدنی پھول یا 163 مدنی پھول ہے, اس میں اگر اس کو موقع ہے تو ایک موضوع پر 12-17 مدنی پھول ہیں تو وہ بیان کر دیں. اس طرح کی کوئی ترکیب بن سکتی ہے؟ چلے آپ ایک مدنی پھول تو لے لیں. بہت ہوتا ہے, وہ جذبہ کم ہوتا ہے, ساری رات تو لگے رہتے ہیں یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام جامی رضا قادری ہے. بہت چھوٹا سا آیا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ آپ کے پاس, 2 دن کا تھا. آپ نے میرا نام 2 دن کے تھے, آپ نے میرا نام بھی رکھا محمد جامی رضا. میرے والد صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے, ان کی آنکھیں بھی چلی گئیں شوگر میں. ابھی میں بس کہہ کر آیا تھا کہ آپ کے لیے دعا کراؤں گا. رمضان میں اعتکاف میں بھی بیٹھا تھا. نظر ہی چلے گی. جی ہاں باپا, اعتکاف میں بھی بیٹھا تھا لیکن آپ سے بات نہیں کر پایا تھا. اللہ بخش. پاپا آپ دعا بھی فرمائیے گا ان کے لیے. پاپا میں نعت خواں ہوں,
سرکار کی ثناخوانی بیان کرتا ہوں. ہم ثناخوان رسول کچھ بولنا تو آتا نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرتے ہیں. آج کل نعت خوان نعت تو پڑھتے ہیں لیکن تشریح بھی کرتے ہیں اور اس میں پھر غلط بھی نکلتا ہے. تو آپ اس میں کچھ رہنمائی فرمائیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کے والد گرامی کو. میرا بہت بہت سلام والد صاحب کو بولنا. نام کیا والد صاحب کا؟ ندیم. کہاں رہتے آپ؟ اورنگی کے. جی جی جی. آپ نے جامی رضا بولا نا تو میں چونکا. میرا نام تو اس طرح کے میں دیتا ہوں. باپا نام بھی آپ نے دیا ہے, آپ کے رنگ میں رنگنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں. ہاں, کتنے بڑے عاشق رسول کا نام ہے جامی. جامی کہ عشق کا جام مل جائے اور ان کے ذریعے عشق رسول کا جام نصیب ہو جائے. کیا بات ہے. آمین. شعر کی تشریح کا سوال کیا باپا؟ اب وہ تشریح ایسا ہے کہ اب ہر شعر تشریح طلب ہوتا نہیں ہے. بعض اشعار تو بہت آسان ہوتے ہیں, خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت کے اشعار جو ہیں وہ تشریح مانگتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے اشعار کسی آیت, کسی حدیث یا کسی بزرگ کے قول کو عام طور پر اپنے اس میں لیے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں علم وسیع چاہیے. ہر ایک اس کی تشریح کرے تو امکان ہے کہ وہ خطا کھا جائے. تو اب جو تشریح کرتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہوں گے, مسلح زن رکھیں, مطالعہ کر کے بیچارے بولتے ہوں گے, کیونکہ ہدایت بخشش کی شرحیں لکھی گئی ہیں, غالباً اس کو یہ پڑھتے ہوں گے, شرح کرتے ہوں گے. باپا نعت کی اپنی طرف سے تشریح کرنے میں کوئی نظریہ غلط بیان کرنے کا بھی خطرہ؟ امکان تو دیکھو ہر صورت میں رہے گا کہ یہ ہے تو ایک طرح کا واس, کہ اس میں قرآن و حدیث کے اعلیٰ حضرت کے کلام میں تو ہے, قرآن و حدیث کے بیانات ہیں, تو اس لیے وہ پورا مطالعہ کر کے ہی آدمی کرے, اپنی اٹکل سے اس میں بچے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کوئی معروف ثناخواں معروف ثناخواں صاحب محفل سے وقت لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنے بجے آؤں گا اور مجھے اتنے بجے آپ نعت پڑھا دیجیے گا, صاحب محفل اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے تم اتنے بجے آنا اور آپ کو ہم انشاءاللہ تعالی نعت پڑھا دیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ محفل میں پہلے سے بھی کوئی ثناخواں موجود ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے صاحب خانہ نے تو اس معروف ثناخواں سے, عام طور پر معروف ثناخواں کے ساتھ ہی یہ معاملات ہوتے ہیں, تو وہ جب آتا ہے وہ گھڑی دکھاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو آپ نے ٹائم دیا تھا اور مجھے آپ پڑھا دیجئے, جبکہ پہلے سے ایک ثناخواں 1 گھنٹہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اب میری باری آئے گی. تو اب اس میں قصور کس کا گردانا جائے گا, کیونکہ بدگمانی کے دروازے اس میں کھلتے ہیں کہ مشہور ثناخواں آ گیا, وہ تو وقت بھی نہیں دیکھتا, آ کے اس نے مائک لے لیا, تو قصوروار کون ہوگا؟ ایک تو سوال یہ ہے, اور اس معروف ثناخواں کو ایسی سچویشن میں کیا عمل کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ. اصل سبھی کو جذبہ ایثار سے کام لینا چاہیے, کیونکہ محفل نعت میں تو یہ عموماً ہوتا ہے, اور بعض اوقات معروف نعت خوان کو تو آخر میں ہی موقع دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں. وہی پہلے پڑھ لے گا تو لوگ چلے جائیں گے. ربیع نور شریف کے مہینے میں جو معروف ثناخواں ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پر آج کے دور وقت میں 10 بجے سے محافل شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں 10 بجے آ جاؤں گا کیونکہ مجھے آگے 5 یا 6 محافل کو میں جانا ہے. تو بعض اوقات وہ 10 بجے آ جاتا ہے کہ میں 10 سے 10:30 بجے کا ٹائم دوں گا, پھر 11 بجے, تو پہلے بھی آ جاتے ہیں. اسی سچویشن عام طور پر 11ویں شریف کے مہینے میں اور 12ویں شریف کے مہینے میں ہوا کرتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ بدگمانی کے دروازے بھی بند ہو جائیں, کیونکہ وہ اس نعت خواں کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ آ کے اپنے وقت پہ پڑھتا ہے تو پھر اس کا قصور ہوگا, یا اس کو کہہ دینا چاہیے کہ نہیں یہ پہلے یہ ہے تو یہ پڑھے گا, میں تو چلا جاؤں گا چونکہ مجھے آگے محفل میں جانا ہے. اس صورت میں اس کا عمل کیا ہونا چاہیے اور صاحب محفل کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ. اصل وہ جب صاحب محفل ٹائم دے نا, اور اس وقت اگر صاحب محفل کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی اس کو ہاں بول دو, آئے گا تو نپٹ لیں گے, تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ وہ صاحب محفل اپنے یعنی کہ اس کی نیت یہی ہے کہ میں اس کو وقت پر دینا تو ہی نہیں, تو یہ وعدہ خلافی ہے اس کی طرف سے, اور وعدہ خلافی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اگر وقت دیتے وقت صاحب محفل کی نیت پوری تھی,
یا میں یہی کروں گا اور بعد میں کوئی سی وجہ ہو گئی یا کسی وجہ سے وہ ترکیب آؤٹ ہو گئی تو اس کا حکم الگ ہوگا. اچھا یہ مجھے تعجب ہوا کہ آج کل تو 10 بجے میں شروع ہو جاتا ہے. تو کاش ایسی کوئی صورت ہو جائے کہ جلدی شروع ہو جلدی ختم ہو. یہ آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں. بڑے ناتخوان اگر ایک دم مطلب ایک کا کر لیں نا کہ یار اپنے کو اتنے بجے شروع کرنا ہے اتنے بجے لوگوں کو سلانا ہے تو ایک نئی تعداد آپ کو ملے گی. وہ لوگ جو نہیں آتے نا اب وہ آنا شروع ہوں گے. تو اس لیے اب نعت خوانوں کو بھی ذہن بنانا چاہیے کہ اگر وہ صاحب خانہ نے کوئی مسئلہ کر بھی دیا قفل مدینہ لگا رہے گا اور اس نے ظن رکھے کہ شاید بھول گیا ہوگا یا کوئی بیچارے پر ایسی وہ آٹی آ گئی ہوگی کہ اب یہ فیصلہ نہیں کر پایا ہوگا اور اس لیے مجھے وقت پر یہ پڑھا نہیں سکا ہوگا. تو دل بڑا رکھے سمندر کی طرح. سمندر میں بارش کا پانی آبشار کا پانی میٹھے میٹھے چشموں کا پانی ندیوں کا پانی بھی ہوتا ہے اور گٹر کا پانی بھی ہوتا ہے. سمندر سب کو ایک رنگ میں لے کر رنگ دیتا اور چلتا ہے. تو آپ کے اوپر ہے بدگمانی نہ کریں غیبت نہ کریں. تو آئندہ مزید اس پہ کہیں کہ آپ 10:30 10 سے 10:30 نہیں دیتے تو 10:30 سے 11 دیں. وہ ٹائم دیں کہ جس میں آپ مجھے پڑھا سکیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ نے غالباً یہ بھی فرمایا کہ وہ بڑے نعت خوان کو جس کو آپ نے لفظ معروف نعت خوان کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. واپس جائیں گے تو وہ گناہوں کے دروازے زیادہ کھلیں گے. آیا تو اب جب تک کوئی شرعی خرابی نہ ہونا وہاں سے نہ جایا جائے صلح کر دیا جائے حالات کے ساتھ. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی انیس بھائی نے سوال کیا تھا اب میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے نعت خوانی میں کہ کچھ نعت خواں آتے ہیں اور وہ ٹائمنگ کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے فلاں جگہ جانا ہے, مگر جس وقت وہ نعت پڑھنے بیٹھتے ہیں حضرت تو اس وقت وہ ٹائم بھول جاتے ہیں. اگر محفل میں رنگ آتا ہے تو ٹائم بھول جاتے ہیں. اچھا پھر دوسری بات رنگ کیا ہوتا ہے؟ مقصد آپ حضرت یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں زار رہا سبحان اللہ. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو, مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. اچھا حضرت پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں صرف 2 شعر پڑھوں گا, پھر 2 شعر کی جگہ پھر ان کو بھی یاد نہیں رہتا میں نے پڑھنا کتنا ہے. تو یہ سوال جو میں کر رہا ہوں کہ جھوٹ کے زمرے میں تو نہیں جاتا, پھر 2 شعر کہیں تو ان کو 2 شعر ہی پڑھنے چاہیے نا. یہ محاورہ ہے. چلیں 2 کے ساتھ اگر 3-4 ہو جائے نا تو عرف ہے اس پر کہ کچھ پڑھ دیتے ہیں. مدینۃ الاولیاء ملتان سے تشریف لائے ہوں. پچھلے سال اکیلا آیا تھا, اس سال ایک اسلامی بھائی نعت خواں کو ساتھ لے کے آیا ہوں. آپ تو معتکف بھی تو تھے ہمارے ساتھ. جی باپا 3 مرتبہ الحمدللہ اعتکاف اس سال بھی تھے. نہیں اس سال نہیں تھا, اس سے پچھلے سال اور پہلے 2 سال مزید 30 دن کے لیے تھے. 10 دن کی 10 دن کے لیے. تو اس سال کی نیت کر لیں, نیت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. بابا نیت ہے, آلریڈی میری نیت ہے. کتنے نعت خوانوں کو لائیں گے؟ سبحان اللہ. بھائی اکیلے تو آ چکے نا, آج ایک نعت خان کو لے کر آئے, اب 30 دن کے لیے کتنے نعت خان لے کر آئیں گے؟ باپا ڈائریکٹ براہ راست آپ سے بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اعلان مائک آپ کے ہاتھ میں. آپ ہیں بھی مدینۃ الاولیاء ملتان والے, باب المدینہ والوں کو پیچھے چھوڑیں آپ, ایسا اعلان ہو. باب المدینہ والے نہیں آتے. بلال 2 سال پہلے آئے تھے میرا خیال ہے. پچھلے اس سال نہیں آئے تھے, پچھلے سال بس پھر نظر نہیں آئے. باپا ہو سکتا ہے باب المدینہ والوں کو جوش چڑھ جائے. ابھی مقابلہ سخت ہے. نہیں, ابھی مدینۃ الاولیاء والوں کے بعد باب المدینہ والے کھڑے ہو رہے ہیں. ایک تو کھڑے ہو گئے. یہ ہوں گے 10 دن والے ملتانی بولے ہم 30 دن. سبحان اللہ. دیکھتے ہیں باپا, ابھی 2 کھڑے ہوئے ہیں, ابھی باب المدینہ والے یہاں زیادہ ہوں گے. باب المدینہ والے پیچھے رہیں گے بھائی. ایک ہے, ایک ہی ہے, ایک ہی پیچھے تبھی آواز نکلے گی تو کیسے ہوگا. سبحان اللہ. باپا کھڑے ہونا شروع ہو گئے. واہ واہ. بابا 3 سال سے بیٹھ رہا ہوں الحمدللہ. یہیں الحمدللہ آگے 30 دن. سبحان اللہ. 30 دن اچھا یہ کر رہے ہیں. اللہ یہ تو کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. یہ تھوڑے سے کھڑے ہوئے ہیں آپ, پورے ہو گئے. مزید 30 دن 30 دن والے پورا مہینہ. سبحان اللہ. جی. اور کوئی باب المدینہ پنجاب والے بھی پیچھے نہیں رہے بھائی, کوئی باب الاسلام والے وہ بھی آگے آ جائیں. ماشاء اللہ. باپا میرے ساتھ تو اتنے اسلامی بھائی نہیں کہ میں انہیں کھڑا کروں, لیکن انشاءاللہ 3 نعت خواں اسلامی بھائیوں کی آپ کے پاس نیت. جی سبحان اللہ. باپا 3 تو الگ ان کے ہو گئے نا, اب یہ اپنے ہدف الگ بیان کریں گے.
3 इनके, दूसरों को तैयार करें इंफरादी को। जी इंशाल्लाह बाबा। अभी भी मैंने इस मुज़ाकरे में भी दीगर इस्लामी भाइयों ने आना था, क्योंकि आज ही मदीनतुल औलिया से लाइव वो स्काइप के ज़रिए हुआ है, तो इसलिए कई इस्लामी भाई रुक गए, क्योंकि वो मुल्तान से अपने घर से फैज़ान मदीना करीब था। मगर वो मजा जो इधर आकर वो तो बाबा फर्क बहुत, सुभान अल्लाह। अब आए मुल्तान को हरा दिया यार 30 दिन। सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने ज़िक्र वाली नात खानी से एक जहन बनाया, तो ज़िक्र वाली नात खान से तो तकरीबन मोस्टली सना खान जो हैं वो बाज आ गए हैं, लेकिन कुछ एल्बम्स मैंने अभी सुने हैं जो पहले ज़िक्र से पढ़ते थे, लेकिन अब वो दफ़ के साथ पढ़ रहे हैं, और दफ़ वो जिस तरह बजती है वो अंदाज जो है उस बारे में कुछ इस्लाह फरमा दीजिए। कि वो जिक्र वाली नात ख्वानी तो अक्सरियत उससे अब नहीं करती, लेकिन अब वो नई वो दफ की सूरत आ गई है, तो वो जिक्र वाली सूरत फिर इसलिए छोड़ी होगी कि अब वो पुरानी हो गई, वो दफ ले आए होंगे ना, अल्लाह के लिए वो भी नहीं छोड़ी। इसका मतलब तो ये हुआ, तो दफ को ये बेचारे बोलते हैं सुन्नत है, कौन सा तरीका सुन्नत है ये नहीं देखते। दफ की बेसुरी धप धप ये जायज़ है। अब इसमें अगर झांझर डाल दिए झुनझुनी ये नाजायज़ हो गई, फिर इसका सुर बनाते हैं ये भी नाजायज़ है। हाँ वो बाकायदा तरकीब, ये म्यूजिक की ही सूरत है। इसी के मुताल्लिक यानी ये अब सना खां कहते हैं कवाल नहीं कहलाते, अंदाज कवालों वाला इनमें आ गया। पापा इसी के मुताल्लिक ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। पापा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सवाल ये था कि दफ बरकातहू। भी नहीं कर रहे लोग ज़्यादातर, मगर अब सहारा लिया जा रहा है। हक या नबी, हक हक की सदा मौला अली पाक की मनकबत है, तो उसमें फिर हक अली पीछे चलता रहता है, और हक या नबी कोरस में रिथम, यानी वो जिक्रुल्लाह की जगह वो, हाँ उसका सहारा लिया जा रहा है। हक या नबी या हक यानी वो जिक्रुल्लाह से हट गए, अब ये इसका अल्टरनेट बना लिया इन लोगों ने। हालांकि जिक्र रसूल भी जिक्रुल्लाह ही की किस्म है, वो भी जिक्र ही की किस्म है। और अंदाज फिर क्या म्यूजिक का बन जाता है वो, की करूं यार, ये रास्ता कटेगी नंदा। पहले तो ये जो महफिल कराते हैं मुंतज़मीन हैं, उनको ये चाहिए कि हम ऐसे नात खानों को स्टेज पर नहीं आने देंगे जो 5-6 की टोलियों में आते हैं, जिनके हाथ में, सबके हाथ में कोई ना कोई ऑर्केस्ट्रा होता है, और वो महफिल नात का रंग ही ख़त्म हो जाता है और दूसरी सूरत इख्तियार कर लेती है। इसमें जैसे कि अभी ऑर्गेनाइज़र वगैरह के हवाले से कहा, लेकिन नीचे हम जब मदनी मुज़ाकरे में थे उसमें ये हुआ था कि जो इंतहाई अहम नात खान होते हैं, जो जिसको हम कहते हैं रौनक महफिल, जो जिनके बुनियाद पर बाज़ औक़ात पहले उनसे डेट ली जाती है, उसके बाद नात खानी का आगे कोई पोस्टर वगैरह, यानी पहले उनसे डेट ली, तो जो मारूफ सना खां हैं ये अगर, क्योंकि असल इनको वो यही जैसे बापा ने कि असल तो दूल्हा वही होता है, अगर वो हर उस चीज़ पर स्टैंड ले ले जिसको शरीयत ने मना कर दिया, कि यहाँ मतलब कोई भी खिलाफ शरआ मामला हुआ, बेपर्दगियाँ नात खानियों में जिस तरह बढ़ती सुनाई देती हैं कि ठीक ठाक बेपर्दगियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, और जिस तरह मतलब कि वो निज़ाम जो बन रहा है, बात सवालात हम पूछते हैं, लेकिन आपका ज़मीर खुद इस बात को जानता है कि ये हो गलत रहा है, हम सिर्फ पूछ रहे होते हैं। बहुत सारे सवालात हम ऐसे पूछ रहे होते हैं जिनकी हकीकत और यस और नो का जवाब अगर हमसे कोई पूछे तो हम बरमला देते यार है गलत। तो जो गलत हो रहा है और आप जानते हैं कि खिलाफ शरा हो रहा है, अब उस महफिल में जाएं क्यों? सब आपने जिस तरह ये तवज्जो दिलाई कि ये चीज़ें नात खान, असल जो नात खान हैं जो
گویا کہ یوں سمجھے رونق محفل ہے. اگر ان کے پاس کوئی مدنی پھول مرتب ہو کہ بھائی میں اس انداز سے آپ کی نعت خوانی ہوگی تو آؤں گا, تو کیا اس سے اچھا نظام نہیں بن جائے گا کہ یہ آپ کا روڈ اس طرح ہونا چاہیے, بے پردگی نہیں ہونی چاہیے, یہ چیزیں مدنی پھول یہ بیان کر دیں, اور جو شرعی طور پر ان کے وقت کی ترکیب ہے اسی میں لکھا ہوا مواد ہو یہ ان کو دے دیں, اس کے مطابق ترکیب بن جائے. اس کا مطلب ورڈز کم ٹو ورڈز ایک رزلٹ کیا آئے گا, آپ کی ڈیٹیں کم ہو جائیں گی, درست ہے, آپ کو بلانے والے کم ہو جائیں گے, درست ہے, دین کا نظام بہتر ہو جائے یہ زیادہ اچھا, یا ہم کو بلانا کم ہو جائے یہ ہمارے معروف صنعت کر سکتے ہیں, ہم بھلے بولتے رہے پڑے گا. لیکن جسے عوام نے اسٹینڈ لے لیا نا تو آرگنائزر خود بخود تبدیل ہو جائیں گے, تو لوگ ہی نہیں آئیں گے, پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہاں یہ درست ہے یہ غلط ہے, سیاہ سفید آپ ہی دکھائیں گے نا, دودھ و پانی کا فرق آپ ہی کریں گے نا, اور کون کرے گا. لیکن اس کے لیے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا جائے. میں نے بہت سی محفلیں پڑھی ہیں, پنجاب میں بھی جاتا ہوں, ہر صوبے میں جاتا ہوں, ساؤتھ افریقہ میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, کراچی میں. تو اب جب سے پچھلا اجتماع ہمارا ہوا تھا یہاں پر مدنی مذاکرہ, اس کے بعد سے کراچی میں محفل نعت کے آداب کو بہت زیادہ الحمدللہ دوستوں نے اس پر عمل بھی کیا. یہ باپا کی نظر تھی, فیض تھا کہ تمام ثناخانوں نے اس پر الحمدللہ عمل کیا ہے. لیکن نعت خوانی تو پوری دنیا میں ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے, تو ہمیں کراچی سے آگے نکل کر بھی دوسری جگہوں پہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسرے صوبوں میں, دوسرے ملکوں میں ثناخوانی کس طرح سے ہو رہی ہے. ہمیں اس کو ایک دائرے میں لانے کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا جائے یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میرا کہنا اور ہے, اور اگر باپا کہہ دیں گے تو یہ کہنے میں کچھ بات ہی اور ہوگی. باپا تو ارشاد فرما دیں, پچھلی دفعہ باپا نے ارشاد فرما تھا, مسئلہ یہ کہ یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. چراغوں میں تیل بھی تو ڈالے نا تھوڑا وہ سا. تیل ڈلوانے کے لیے آئے ہیں, کوئی اپنا چراغ لے کر آگے آئے تو صحیح, کوئی اپنا چراغ لے کر آگے آئے تو صحیح کہ حضور میرے چراغ میں تیل ڈالے, میں جلنے کو تیار ہوں. اب ایسا کوئی نہ کرے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. تو ساؤتھ افریقہ میں بھی میری حاضری ہوئی تھی. اس بار ساؤتھ افریقہ میں ڈربن میں اجتماع ہوا تھا, اور وہ بالخصوص اسلامی بہنوں کے حوالے سے تھا, اور اس پہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں سے بیان کیا گیا تھا. مجھے ایک نے نہیں کئیوں نے اہل علم حضرات نے بھی کہا کہ ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ہم نے پہلی مرتبہ پردے کے بارے میں یہ سارے احکامات سنے ہیں, اور جو تقسیمہ ہونی چاہیے وہ تقسیمہ ہے نہیں. اور باب المدینہ کے نعت خوانوں کی دنیا بھر میں آواز ہے, یہ پہچانے جاتے ہیں. پنجاب کے نعت خوانوں کو بھی لوگ ٹھیک ٹھاک پہچانتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں جہاں نعت خوان, صرف ہمارا کہنے کا مقصد باب المدینہ کے نعت خوان نہیں ہے, جو معروف نعت خوان جو آپ کی اصطلاح ہے, ہر معروف نعت خوان ایک عزم لے لے کہ میں اس جگہ نہیں جاؤں گا وہاں شریعت کی خلاف ورزی ہے. اس سے کون اختلاف کرے گا بھائی؟ اب سمپل سی بات ہے, میں نہیں جاؤں گا جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ابا جان, ظاہری بات ہے خواتین کا محفل میں ہونا, یہ بھی آپ نے اس کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے. ایک معاملہ جو آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں اور ربیع النور شریف میں لائیو ٹرانسمیشن جو دیگر چینل چلاتے ہیں. اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوسٹ ہوتی ہیں وہ لیڈی ہوتی ہیں, اور اس میں نعت خواں اس حوالے سے وہ اس میں بیٹھنے سے اسے کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے, اگرچہ وہ دیگر محافل میں یقیناً اس بات کا اہتمام کرتا ہے. تو اس حوالے سے بھی مدنی پھول ضرور آپ عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ. مکلف کی چیز کے میں یہ پوچھ رہا ہوں سے, شریعت نے ہم کو کیا اس کا مکلف کیا ہے کہ جس جگہ پر ناجائز اور حرام کام ہو رہا ہے ہم وہاں جائیں؟ کیا شریعت نے ہم کو اس چیز کا پابند کیا ہے؟
اگر شریعت ہم پر واجب کر دیتی ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کیا کرنا چاہیے. یہ تو مطلب کہ ہر جگہ پہ یہ دلیل ہوتی ہے. باپا نے کتنی خوبصورت بات کی تھی مدنی چینل براہ راست کی تھی. ہمیں مدنی چینل چلانے میں آزادی ہے. جس دن ہم پر حکومت کسی طرف سے پابندی ہے کہ جناب اس کو بلاؤ, اس کو لاؤ, اس کو بٹھاؤ, یہ کرو وہ کرو, ہم نے مدنی چینل بند کر دینا ہے. ہم نہیں چلائیں گے مدنی چینل. ہمیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنی ہے. ہمیں ادھر ادھر کے ہمیں سروس روڈ پہ نہیں جانا, ہمیں مین شارع پہ جانا جو مدینے کی طرف جاتی ہے. جب کہ نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, عطار نے خرید کے انمول کر دیا. عطار نے خرید کے انمول کر دیا. عطار نے خرید کے انمول کر دیا. جس کا کھانا اس کا گانا. رضا کو کر دیا عالم میں آشکار, رضا کو کر دیا عالم میں آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. تو اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. اس کے سب اصل اپنے من کو منانے کے لیے بعض اوقات یہ صورتیں ہو کہ میں کسی طرح لگا رہا ہوں. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ان میں سے ہمیں نہیں بننا جن کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہوا. مضمون حدیث میں یہ ہے, احادیث مبارکہ میں, کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے اور اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس میں. تو اگر آپ نے خود اپنے آپ کو داؤ میں لگا دیا تو آپ کا بنے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ میرا آپ کا محتاج نہیں ہے. اور ہم گناہ کے ذریعے کوئی کام کریں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اب بھی ہمارے یہی ہو رہی ہے. تبدیلی تب آئے گی جب آپ کا ذہن بدلے گا. تبدیلی تب آئے گی جب آپ اسٹینڈ لیں گے. یہ پیسوں کے معاملے میں جو اجارہ کا معاملہ تھا شرعی طور پہ آپ نے ہمیں بتایا, اس پہ بھی ہم نے عمل کیا. اب انشاءاللہ آپ نے یہ بتایا, انشاءاللہ ہم اس پہ بھی عمل کریں گے. ماشاءاللہ. اب یہ کہ دف والی محفل بائیکاٹ, اب جانا ہی نہیں اپنے اس میں, ٹھیک ہے نا. عورتوں والی محفل بائیکاٹ. اسی طرح حق حق حق, وہ جو بھی نئے نئے اسٹائل نکلے ہیں وہ سب کا بالکل سب چھوڑنی ہے آپ کو. اور وہ واقعی وہ جیسے حاجی صدیق فرماتے ہیں نا یار, وہ انداز لائیں نا یار. ایسا ہم دیکھتے تھے یار, ایسی روحانیت ہوتی تھی. اب خالی اب جھومتے جاؤ, مزے لیتے رہو. اب وہ روحانیت باپا والا انداز نہیں ہے, بزرگوں کا پرانا انداز ہے. اسی کو ہم نے بچپن میں وہی انداز دیکھا تھا, وہ چلتا رہے. اللہ کرے آپ اپنی بنیادیں واپس لائیں. محمد عدنان رضا قادری اتاری سکھڑ سے حاضر ہوا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے نعت خواں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ربیع النور شریف میں یا 11ویں شریف کے مہینے میں ساری رات محفلوں کے اندر سے دیر سے آنا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ با جماعت نماز ادا نہیں کر پاتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. تو کیا ایسی جگہوں پر ایسی محفلوں میں شرکت کرنا نعت خواں کے لیے کیسا ہے؟ جماعت بھی نہیں جانی چاہیے, نماز فوت ہونا دور کی بات ہے. نماز قضا محفل کی وجہ سے ہو یہ ضروری تو نہیں ہے. راستے میں نماز تو پڑھ لیتے ہیں. ہم بھی دورے جب کرتے تھے تو راستے میں اتر کے نمازیں پڑھتے تھے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ محفلوں میں سے لیٹ آنا, اس کی
تھکاوٹ کی وجہ سے یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے دوپہر کے وقت سوئیں تو وہ آخر وقت میں اٹھا اور دوپہر کے وقت سویا تو وہ اثر گئی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ اپنی کوتاہی ہے. تو اس بارے میں اصلاح فرمائے کہ نہیں، یہ کیسے نماز تو پڑھنی ہی ہوگی، تو فرض ہے ظاہر ہے. تو ایسے الارم سیٹ کر لے، کسی کو بول دے کہ آپ کو جگہ دے، جذبہ ہوگا تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا. نماز پڑھ کے پھر سو جائے. مطلب یہ پاپا جان کہ وہ فجر کا وقت ہو گیا قریب، اب قریب وقت نہیں ہے، انتظار کرتے کرتے نیند آ جائے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا مطلب؟ ہر ایک کو چوکن نہ رہنا چاہیے. نماز کیسے جائے؟ جس کو نماز کا جذبہ ہوگا اس کی نہیں جائے گی. وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بھی نماز چھوڑ دیتا ہوگا تو یوں بھی چھوڑ دے گا. تو نماز جو ایک وقت کی ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس کو اندر داخل کیا جائے گا. اور ایک نماز جان بوجھ کر جو قضا کرے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال وہ عذاب جہنم کا حقدار ہے. تو نماز تو کسی صورت سے جانی نہیں چاہیے. پاپا جان، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا چینلز کے حوالے سے یا خواتین کا محفل میں ہونا بے پردگی کے ساتھ، تو واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور محفلوں میں بہت زیادہ ہے، اور چینلز پہ بھی بہت زیادہ اس چیز کا مسئلہ ہے. پچھلے دنوں میرا بھی ایک ایسے ہی چینل سے معاملہ رہا کہ مجھے مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑا. مجبوری کیا، وہ نفس کا ہی معاملہ ہے، شہرت کی ہوس، مال کی ہوس، زیادہ مشہور ہو جاؤں. تو کئی سالوں سے رمضان شریف میں مدینہ شریف جا رہا تھا، لیکن اس سال اس سے بھی محروم رہ گیا. تو پھر اگر واقعی ان سب چیزوں سے رہ جائے بندہ تو پھر آپ مدینہ شریف کے عازی سے بھی رہ گئے. والد صاحب پوچھتے تھے کہ آپ کو جانا نہیں مدینہ شریف، رمضان میں تو آپ وہیں ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو منع کر دیا. میں نے کہا کہ نہیں، یہاں پورا رمضان انشاءاللہ نعت خوانی کریں گے اور پروگرام میں پڑھیں گے، لیکن واقعی ان پروگراموں کا ماحول بڑا خراب ہوتا ہے. تو میں اس بات کو جان کر کے کہیں ایسے ماحول میں نعت شریف پڑھنے کا ذہن رکھتا ہوں، اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کہیں حضور کی شفاعت سے محروم نہ کر دیا جاؤ. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، کسی فاجر سے کام لے لے، لیکن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ہم کام کر رہے ہیں، ہم بڑے چینل پہ لبیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. یہ تو ہماری سوچ ہے نا، یہ تو ہماری سوچ ہے نا، ہماری سوچ ہے نا. ہو سکتا ہے وہاں قبول ہی نہ ہو. ان حالات میں، ان معاملات میں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تو میں آج توبہ کرتا ہوں، چاہے مجھے کوئی چینل بلائے نہ بلائے، ایسے کسی چینل پہ نہیں جاؤں گا کہ جہاں خواتین بے پردگی کے ساتھ آتی ہوں. ایسی کسی محفل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ دانستہ طور پر کہ جہاں خواتین بے پردہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے. ماشاءاللہ، تقبل اللہ. اپنے حافظ طاہر کو سب نعت خوانوں کی جانب سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پہلے بھی پچھلے مدنی مذاکرے میں حافظ طاہر قادری نے ہی پہل کی تھی کہ ذکر والی نعتیں نہیں پڑھیں گے، اور آج بھی الحمدللہ انہوں نے پہل کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب ثنا خوانوں کو انہی جیسا جذبہ بھی عطا فرمائے. تو ہے ماشاء اللہ، نیت ماشاء کرتا ہے اللہ کہ جہاں پر ماشاء غیر شرعی امور ہوں گے وہاں ہم نے نہیں جانا. جی طاہر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے جب جو مروجہ ذکر تھا جو رائج ہو گیا تھا، اس وقت بھی جب میں نے اس سے توبہ کی الحمدللہ باپا جان کے سامنے، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ اب آئندہ مدنی مذاکرے میں آپ کو اس طرح کا اعلان نہ کیجیے گا. تو یا کہ سچی بات بتاؤں، اتنے سارے بیٹھے ہیں کہ واقعی میں آج بھی یہ سوچ کر تو یہی آیا تھا کہ میں اعلان نہیں کروں گا. مطلب کسی چیز کا اعلان کرنا اور پھر اس پر بڑا مشکل ہوتا ہے نا، چلنا فی زمانہ. کیونکہ جیسے ماحول میں، جیسے معاشرے میں ہم دن رات اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، وہ آپ کو بڑا تنگ کرتے ہیں. اگر آپ کوئی ارادہ کر بھی لینا تو وہ چیز آپ کو بہت تنگ کرتی ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو آ کے کان میں پھونک ماریں گے، کہیں گے کہ یار اب وہ چینل پہ آپ نہیں ہیں تو پھر وہ معاملہ تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں.
لیکن میں سچی بات بتاؤں کہ مرشد کی بارگاہ میں آتا ہوں نا تو وہ میرا ایمان ہے کہ ایک اللہ والے کی ولی کی جو نگاہ ہوتی ہے نا وہ بدل دیتی ہے معاملات کو، کیفیت کو. تو میں یہ سوچ کر کہ یار جتنی کیلکولیشن میری ہے نا کہ ان چینلز پہ اتنا آؤں گا تو یہ معاملہ بن جائے گا، اتنے ملک اور اتنے شہر اور یہ گھوم لوں گا. تو میں اپنی کیلکولیشن کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر میں کہتا ہوں کہ جب یہ باپا جان چاہیں گے تو پھر ہمارے معاملات کہاں جائیں گے. اس بات کی شاید گواہی آپ لوگ بھی دیں گے کہ مروجہ ذکر سے الحمدللہ جب میں نے توبہ کی، میں نے رجوع کیا، تو اس کے بعد بھی محفلوں میں الحمدللہ لوگ اسی محبت سے بلاتے ہیں. اسی محبت نہیں کہوں گا، اس سے زیادہ محبت سے بلاتے ہیں. ابھی مدنی قافلے میں مجھے ایک اسلامی بھائی نے، میں لیٹا ہوا تھا مسجد میں، تو ساتھ علامہ صاحب بھی قریب ہی لیٹے ہوئے تھے، وہ گفتگو بھی چل رہی تھی. ایک اسلامی بھائی نے کہا طالب ہے میں آپ سے کچھ سالوں پہلے جو نا وہ فلاں جگہ ملا تھا. تو میں نے کہا مجھے یاد نہیں. بولا نہیں آپ جا رہے تھے نا، میں نے آپ کو پیچھے سے آواز دی تو آپ نے پیچھے مڑ کے کہا جی کیا کام ہے. میں نے کہا ہاں یار پہلے میں ایسا ہی تھا، اور شاید اتنے لوگوں کے ساتھ کر دیا کہ پھر یہ دھونا بڑا مشکل تھا. یعنی پہلے تو جب میں کسی سے اب جا کے ملوں اور اچھے انداز سے بات کروں، مسکراؤں، دو باتیں اچھی کروں تو جا کے اس کے ذہن سے وہ چیز ختم کروں گا نا. ایک ساتھ سب کے ذہن سے ختم کیسے ہو بغیر ملے. تو خدا کی قسم یہ بھی باپا جان کی بارگاہ کا فیض ہے کہ وہ مدنی چینل کے ذریعے باپا جان کی نگاہ ایسی ہوئی کہ مدنی چینل کے ذریعے یہ پوری دنیا میں یہ بات، مطلب مجھے اتنی پاکیزہ محبت ایک ساتھ مل گئی کہ میں شاید کر ہی نہیں سکتا تھا، پچھلا بھی نہیں دھو سکتا تھا اپنا جو میں نے لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا. تو اس صاحب کو میں نے کہا ہاں یار پہلے میں ایسا تھا لیکن اب میں کوشش کرتا ہوں ایسا نہ کرو کسی کے ساتھ. نہ جانے ہم کتنے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں محفلوں میں. اب وہ محفلوں میں ہوٹنگ کرنا تو مطلب سمجھو کہ نعت خواں کا جو نا وہ ایک، جب تک وہ نہ کرے نا پتہ نہیں چلتا کہ یہ نعت خواں کی بات ہے بھائی، اس کو بولنے آتا ہے. یار آپ لوگوں کے منہ میں تو زبان نہیں ہے، گونگے ہیں کیا؟ آواز نہیں نکال رہے. ذرا آواز نکال کے، مطلب اتنی دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات تو کسی ایک فرد کی طرف اشارہ کر کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مائک ہاتھ میں آ گیا سمجھو آپ کے پاس جو نا وہ ملک کی صدارت آ گئی ہے، یعنی اب آپ جو چاہیں بولیں. تو آج بھی میں یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ میں کوئی اعلان نہیں کروں گا، لیکن جب اپنی کیلکولیشن ساری میری جب مجھے لگا کہ یہ سب فیل ہے، باپا جان چاہیں گے انشاءاللہ تو دنیا میں اگر معاملہ بظاہر نہ بھی بنا تو وہاں معاملہ اچھا ہو جائے، اور کیا چاہیے یار. مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ زندہ رہوں گا، کتنا عرصہ جیوں گا، لیکن اگر یہاں دنیا سے میں چلا گیا اور یہ اللہ والے ایمان کے ساتھ اللہ کرے چلا جاؤں، یہ بھی ان کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ. تو اللہ پاک مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جو نا یہاں سے دنیا سے رخصت فرمائے گا. باپا جان کی خاص نظر ہوگی انشاءاللہ تو ہم سب ایمان سلامت لے کر جائیں گے انشاءاللہ. تو مجھے بس ایسا لگتا ہے کہ ولی کی نگاہ سے اگر ایمان سلامت لے کر چلا گیا تو انشاءاللہ بخشش تو ہو جائے گی. یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں اس طرح کی باتیں یا ارادے یا نیتیں یا توبہ ہیں، یہ انشاءاللہ اتنا کرم ہو جائے گا انشاءاللہ کہ بہت سارے لوگ دعا کرنے والے ہوں گے کہ مولا بس اس کو بخش دے. تو مجھے بہت یقین ہے کہ میں اس بارگاہ میں ایک تو جب اعلان کرتا ہوں اور کسی برے اعمال سے توبہ کرتا ہوں تو مجھے استقامت عام حالات کے مقابلے میں زیادہ مل جاتی ہے اور میرے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو میں جو پہلے میں نے بات کچھ دیر پہلے کی تھی تو شاید میں نے توبہ نہیں کی، تو میں اپنے پچھلے ان سارے اعمال سے یا کسی ایسی مخلوط محافل میں یا اس طرح کے اس میں جہاں میں گیا ہوں جس پر آپ لوگ گواہ ہیں، مدنی چینل پہ بھی اگر یہ چل جائے گا تو شاید میرے لیے آسانی ہو جائے گی کہ جو لوگ گواہ ہیں بس وہ مجھے معاف کر دیں. میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میری اس توبہ کو قبول فرمائے. آپ لوگ بھی صرف یہ ذہن بنا لیں کہ یار ہماری کیلکولیشن تو ایک حد تک ہے، ہماری تو عقل کے حساب سے کیلکولیشن ہوتی ہے نا. یہ اللہ والے تو یہ تو عقل سے ورا کام کرا دیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، ہماری سوچ میں نہیں ہوتا. تو بس ایک دفعہ نیت کرو انشاءاللہ اور ولی کی بارگاہ میں ارادہ کر کے توبہ کر کے اس نیت پر دعا لے لیں ان سے کہ اللہ کرے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے. تو انشاءاللہ آگے کے معاملات بھی یہی دیکھیں گے. جب باپا کی بارگاہ میں آئے ہیں اور اتنا یقین کے ساتھ آئے تو پھر معاملات انہوں نے ہی دیکھنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے. کسی ایسی محفل میں نہیں جاؤں گا جہاں کوئی غیر شرعی کام ہو، دف، بے پردگی وغیرہ وغیرہ جو بھی غیر شرعی کام ہو انشاءاللہ اس میں نہیں جاؤں گا. اس کے علاوہ پنجاب میں نعت خوانوں کے حوالے سے جو نعت خواں ابھی دف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا ان کا ایسا کوئی انداز ہے جو نازیبا ہے تو اس میں کوشش کروں گا، انفرادی کوشش کروں، آپ کا بھی ساتھ چاہوں گا جو معروف ثنا خواں ہیں کہ جب یہ پنجاب میں آئیں تو رابطہ کر لیں کہ جو نعت خواں اس دن فری ہو اس کے پاس چلے جائیں کچھ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ.
ان کے ساتھ بات کی جائے کہ وہ بھی جو اس مذاکرے میں نہیں ہیں ان تک یہ باتیں پہنچائی جائیں کہ وہ بھی جو نعت خوانی کا بہتر انداز ہے اس کو اپنائیں. اس میں ماشاء اللہ آپ توبہ کر رہے ہیں, اللہ آپ کو استقامت بخشے. وہ عرض یہ تھی کہ اب کوئی جیسے کہ ہے نا کہ قلب, دل کو قلب کہتے ہیں نا عربی میں. قلب کے معنی ہے بار بار بدلتے رہنا, قلب بدلتا رہتا ہے, اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں. اب کوئی داڑھی والا یا زلفوں والا آپ کو سمجھائے گا, رنگ برنگی ٹوپی پہننے والا کوئی صوفی صاحب, یہ جائز ہے تو ہاں صحیح ہے, پھر یہ نہیں, پھر آپ یہ نیت کریں کہ آپ دنیا کی کوئی طاقت مجھے سمجھائے گی, میں نہیں سمجھوں گا, میں سمجھ چکا ہوں. کسی پر اعتماد کرنا ہوگا نا. بھائی دعوت اسلامی والوں نے یہ کہا اور میرا اعتماد ہے کہ انہوں نے شریعت کے مطابق کہا, اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, میں اپنے اس موقف سے نہیں ہٹوں گا. یعنی یہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی مطلب وہ سمجھا دے گا تو وہ بولے ہاں یار یہ صحیح کہتا ہے, کہ اتنا علم نہیں ہے نا اپنے پاس, تو اس لیے یا کسی کا ہو جاؤ کسی کو اپنا کر لو. تو اب ماننا ہی نہیں ہے, یعنی کہ اس طرح یعنی کہ بحث بھی نہیں کرنی, کوئی سمجھائے تو سمجھنا بھی نہیں ہے. اب میں بس ایک بار سمجھ چکا ہوں, دل میں اتار چکا ہوں, اب کہیں ہاں میں نہیں سمجھوں گا, میں اس پر بحث ہی نہیں کروں گا. پاپا نے سمجھا دیا, ہم سمجھ گئے. وہ ایک بار وہ پرانی بات ہے کہ وہ امام اعظم سے اختلاف کیا تھا. میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف دلائل قائم کیے, بولا ہاں. تو میں نے کہا میں حنفی ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دلائل کے خلاف دلائل سننے سے اپنے کان بہرے ہیں. سبحان اللہ. اب میں نہیں دیکھوں گا کیسے, ہم دیکھے سنے پھر وسوسوں میں پڑے نا. تو اب یہ کہ اب منن والے منو, سوچن والے مت بنو. اسی منن والے ہیں. ہاں منن والے بنو. کیا اب جب مان لیا ہے تو اب کسی کی سننی نہیں ہے کہ وہ بولے گا دف یوں ہے تو بچیوں نے دف پہ گایا تھا, وہ سب روایتیں صحیح ہیں, لیکن کیا جھنجر لگائے تھے, انگوٹھیاں ماری تھی اس پر بچیوں نے. تو یہ علماء زیادہ سمجھتے ہیں نا کہ دف بجایا تھا تو کس طرح بجایا تھا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے آپ الجھ کے رہ جائیں گے. تو بحث کرنی نہیں ہے, اور کسی کی سننی نہیں ہے, اور جو آج طے کیا اس سے ہٹنا نہیں ہے. میں باب المدینہ ملیر ٹاؤن سے پیچھے, اور میرا نام محمد سلمان عبدالستار قادری ہے. اس سے پہلے جتنے بھی رمضان شریف میں افطار ٹائم اور سحری ٹائم میں بیٹھا ہوں لائیو, اس پہ توبہ کرتا ہوں. اور ابھی بھی 9 محرم 10 محرم کی جو میٹنگ چل رہی تھی ہماری ایک نجی چینل کے ساتھ, اس کے لیے بھی میں پیچھے پہلے سے ہی توبہ کر لیتا ہوں. اب انشاءاللہ میں کسی چینل پہ کسی لیڈیز کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. نیت کر لی ہے, آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے, کیونکہ یہ گلیمر دنیا ہے, لوگ بہت آگے تنگ کرتے ہیں کہ نہیں تمہارے تعلقات ہیں, تم لوگ رابطے میں ہو, تم اس طرح کر لو, نہیں اس طرح کر لو. تو بس آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے پہ استقامت عطا فرمائے. میں حافظ محمد علی سہروردی. پچھلے جتنے مجھ سے جو بھی باتیں سرزد ہوئی اور جو پچھلے چینلز کے حوالے سے جو میں پچھلے رمضان جو میرا گزرا اس حوالے سے میں لیڈیز ہوسٹ, میں نے کچھ پروگرام کیے جس میں لیڈیز ہوسٹ باقاعدہ تھی, جس کا مجھے علم بھی تھا اور میں جان بوجھ کر گیا. اس بات سے میں توبہ کرتا ہوں. اور پچھلے سال میں نے یہ عہد کیا تھا جس پر اب تک الحمدللہ قائم ہوں آپ کی دعاؤں سے, کہ پچھلے سال میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں ذکر کے ساتھ انشاءاللہ نہیں پڑھوں گا کلام, اور مروجہ جو ذکر ہے اس کے ساتھ میں کلام نہیں پڑھوں گا. تو اس پر بھی پچھلے سال الحمدللہ یہ توبہ کی تھی, عہد کیا تھا, اور الحمدللہ اس پر قائم ہوں آپ کی دعاؤں سے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے لیے آسانیاں فرمائے. اور اس کے علاوہ میرا پاکستان سے باہر جہاں بھی جانا ہوا, امریکہ جانا ہوا, ساؤتھ افریقہ جانا ہوا, کہیں بھی جانا ہوا, وہاں پر کچھ محفلیں ایسی کی جن میں لیڈیز بالکل سامنے بیٹھی تھی, تو ان سے بھی میں توبہ کرتا ہوں اور کوشش کروں گا, بلکہ یہ عہد کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آج کے بعد میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا میں اس چیز سے بچ سکتا ہوں بچ سکوں انشاءاللہ. نہیں توبہ ادھوری ہے, توبہ پوری یعنی کوشش کروں گا تو یہ تو توبہ کہاں. توبہ کے ارکان جو ہے ان میں ایک رکنی ہے کہ عہد کرے کہ اب نہیں کروں گا. نہیں, آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جو مجھ سے ہو گیا اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں, اور آج یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, فیضان مدینہ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, بھاری رہے گا, جاری رہے گا. اور کوئی اسلامی بھائی اظہار کرنا چاہیں؟ آج تو باپا کی بارگاہ میں آج آپ کی عید رات ہے. سبحان اللہ.
کہ تمام نعت خوانوں کو یہ معلوم ہے کہ دودھ کس کو کہتے ہیں، دہی کس کو کہتے ہیں اور پانی کس کو کہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سوالات کرے ہی جا رہے ہیں۔ ابھی تک جس کی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو وہ میرے ساتھ 3 دن کے قافلے میں سفر کرے انشاءاللہ، تو وہاں پہ کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور اس کو سمجھانے کی۔ تو جتنے بھی سوال ہیں میں کوشش بھی کروں گا جاری رہے گا۔ جو اس طرح کے جس کے ذہن میں یہ سوالات ہیں تو وہ قافلے میں ضرور سفر کرے انشاءاللہ۔ قافلے کی برکت ایسی ہوگی نا کہ کچھ نہ کچھ اگر آپ سیکھیں گے یا نہیں سیکھ پائیں گے، کیونکہ ہمارا ذہن اتنی محفلوں میں ہم گئے ہیں اور کیا کیا ہم نے کیا نہیں ہے، کیا 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 ہے، کس کس کو یاد کر کے کہاں کہاں توبہ کریں گے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ بس ایک کام کرے قافلے میں آ کر کہ پہلی صف میں کم از کم نماز تو پڑھے گا، مسجد میں رہ کر کم از کم تکبیر اولیٰ تو اس کو ملے گی، اور قرآن شریف کا آیت کا ترجمہ ہے وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے نا انشاءاللہ وہ بھی گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ تو خصوصی قافلے کی تمام بھائی نیت کریں، اور جو جا رہے ہیں اور جو نہیں جا رہے ابھی تک نعت خواں بھائی تو وہ نام لکھوا دیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں بولو، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں سر بولو، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی۔ اب اللہ نے ایسا کرم کیا ہے کہ میں بے ساختہ یہ کہتا ہوں، یہ میرا دل کہتا ہے، اللہ نے کرم ایسا کیا جہاں میں، اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہے، اے دعوت دھوم مچی ہے۔ کہ الحمدللہ پچھلے سال جتنے بھی اسلامی بھائی قافلے میں ہمارے ساتھ تھے نا، تو وہ اس سال محرم کے آنے سے پہلے سے ہی ایسا مطلب ایک ذہن بنا ہوا، ایسا ان کو مزہ آیا قافلے میں، مجھے بھی ایسا ایک جنون چڑھا ہوا تھا۔ جس طرح کے لوگ فارم ہاؤس کا پروگرام بناتے ہیں تو وہ پوری رات نیند نہیں آتی اور پیسے پہلے سے جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح آپس میں فون چل رہے تھے۔ اور ہمارے یہ تمام برکتیں جو ہیں یہ فیضان مدینہ کی ہیں اور آپ کی نظر کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم روزانہ 2-3 پروگراموں میں الحمدللہ جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، لیکن یہاں آنے کی ایسی خوشی تھی ایک جنون تھا، جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم تو بولے ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ گزشتہ سال مدنی مذاکرے میں جب میری حاضری ہوئی تھی تو میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور اس وقت بھی کافی انقلاب آیا تھا آپ کے مدنی پھولوں سے، اور آج بھی میں نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین ہمارے ثنا خوانوں کے جذبات، اور خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں تمام کے تمام حاضر ہوتے ہیں، اور وہ نہ صرف قولی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی راہ راست پر آ رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ کہ محفل ہوتی ہے ایک جگہ اور اس کے آدھے کلومیٹر کے اطراف میں تک ہم چراغاہ کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، تو اسے اسراف کہا گیا۔ تو آیا یہ اسراف ہے یا ایسا کرنا جائز ہے؟
वसल इसराफ की सूरत है। बाज़ इसराफ तो नाजायज़ होते हैं। नाजायज़ वो इसराफ होते हैं कि जो यानी कि किसी यानी कि गुनाह के सबब होते हैं, जो गुनाह का सबब, वो इसराफ। बाज़ इसराफ मकरूह तंज़ीह होते हैं, नापसंदीदा होते हैं और इस पर कोई गुनाह नहीं होता। बाज़ वो बातें होती हैं जिनको हम इसराफ समझते हैं मगर वो इसराफ होते नहीं हैं। अब महफिल के इर्द गिर्द सजावट ज़्यादा कर दी नात ख्वानी के, तो इस पर इसराफ की तरफ तवज्जो गई, तो हम जश्न विलादत पे सारा शहर सजाते हैं, इस पर हमारी इसराफ की तवज्जो नहीं गई। तो हकीकत ये है कि ना वो इसराफ है ना ये इसराफ है, क्योंकि ये असल है ना कि ज़रूरत, ये फ़र्ज़ के मुकाबिल ज़रूरत, हाजत, मनफ़ात, ज़ीनत और फजूल, ये सरकार आला हज़रत ने 5 उसूल बयान फरमाए। तो ये जो सजावट करते हैं ना, ये चौथे उसूल पर आएगा। ज़रूरत तो नहीं है, ये हाजत भी नहीं है, और ज़रूरत, हाजत, मनफ़ात भी इसको नहीं कहेंगे, ये आएगा ज़ीनत के बाब में। तो ज़ीनत अगर सही मकसद के लिए की जाए तो वो जायज़ होती है, और कुरान करीम की आयत यही इसका मज़मून है कि अल्लाह ताला ने जिस ज़ीनत को हलाल किया, कौन है उसको हराम करे। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। महबूब फरमा दो, कौन है जो हराम करे उस ज़ीनत को जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए निकाली, वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, और पाकीज़ा रिज़्क़। तो ये चूँकि ज़ीनत के बाब में आएगा ना, तो अब ये कि ज़ीनत इतनी करे, इतनी करे, इतनी करे, इतनी करे, जितनी करे जायज़ है, जबकि शरीयत की हद ना तोड़े। इसमें गुनाह की सूरत ये होती है कि कुंडे लेते हैं, कुंडा डालते हैं, ये कुंडा जो डालना ना ये नाजायज़ है। अब चाहे इससे 100 बल्ब रोशन करे, 1 बल्ब रोशन करे, कुंडा जायज़ नहीं है कि ये बिजली की चोरी है। बाकी अब ज़ीनत को अपने पैसों से करता है तो, और अगर फ़ख्र तफाखुर के लिए नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए उसने ज़ीनत की, उसको सवाब मिलेगा। जैसे कि इमाम गज़ाली अलैह रहमतुल्लाह अल वाली ने एक वाक़या लिखा है, आला हज़रत के मलफूज़ा शरीफ में भी वो वाक़या है। तो एक जगह महफिल थी, महफिल ज़िक्र, तो एक साहब उसमें हाजिर हुए। तो साहिब खाना जो थे वो कोई बुज़ुर्ग थे, और वाकई बुज़ुर्ग थे। तो वहाँ 100 शमएं रोशन थी। तो वो जो एक साहब गए थे, उन्होंने दिल में सोचा कि 100 शमएं इन्होंने रोशन की हैं, एक शमा भी काफ़ी थी उजाला करने के लिए, 100 क्यों। तो वो चूँकि बुज़ुर्ग थे और साहिब कश्फ थे, जिसको हम रोशन ज़मीर बोलते हैं, उन्होंने फरमाया कि भाई आप उठिए और जो जो शम्आ आपको अल्लाह के सिवा किसी और की रज़ा के लिए जलती नज़र आए उसको बुझा दीजिए। तो ये साहब उठ गए, फूंके मारने लगे। तो फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, एक भी नहीं बुझा सके। फिर कदमों में आए और माफ़ी मांगी, तो मुझे वसवसा आया था। तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अब 100 शमएं, उस वक्त तो बिजली नहीं होती थी ना, इमाम गज़ाली के दौर में बिजली कहाँ थी। वो जो भी अंदाज था शमआ का, तो अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बल्ब लगाए जाते हैं। तो अगर इसकी नीयत अच्छी है, फ़ख्र तफाखुर के लिए, दिखावे के लिए नहीं है, ये जायज़ है ज़ीनत की हद तक, ठीक है ना। और मनफ़ात के लिए भी जायज़ है, नफ़ा उठाने के लिए। ये जैसे इस वक्त जो ये बल्ब रोशन है, ये नफ़ा उठाने के लिए, ये भी बहुत सारे बल्ब रोशन है। हाजत इनकी आपको ही लगता होगा नहीं है, ये कैमरों के लिए ज़रूरी है, ताकि ये हम सबकी जो मूवी सही बने, रिज़ल्ट अच्छा है। तो ये मनफ़ात है इसमें, और ज़ीनत भी शामिल है कि और स्क्रीन की ज़ीनत भी बनेगी इससे। एक बात वो शब्बीर भाई ने एक बात की थी, तो उसकी ज़रा वजाहत करनी थी मुझे, कि वो कहीं महफिल में कोई
नात खान को वजद आ गया था और वो 40 आदमी पकड़ रहे थे। वो पढ़ते पढ़ते 30-35 मिनट तक एक ही लफ्ज़ कहते रहे, वो अल्लाह 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 इस तरह का, फिर वो इधर उधर होते रहे, लोग उनको पकड़ रहे हैं। ये कि वजद जो है ना, वजद सादिक, ये तो हक है, वजद आता है, नात खान को भी आ सकता है और सुनने वालों को भी आ सकता है, पीर साहब को भी आ सकता है, मुरीद को भी आ सकता है। वजद तो एक बुजुर्गों के साथ ये सिलसिला चला आ रहा है। एक तो होता है वजद, दूसरा होता है तवाजुद। तवाजुद वो होता है कि वजद करने वाली की नक्काली, नकल करना, उसको वजद नहीं है लेकिन वो नकल कर रहा है बुजुर्गों की, और रिया मकसूद नहीं है, खालिसन वो ले वजहिल्लाह वो तवाजुद कर रहा है, वजद की नक्काली, ये भी जायज़ है। अब कोई एतराज़ करता है तो एतराज़ किस बात पे लोग नहीं करते, हमारी तो हर बात पर ही एतराज़ करते हैं। मुझे तो एक मोहतरिस पहले टकरा था, आप लोग इस्लामी भाई क्यों बोलते हो? अब इसको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, तो मैं ना मानूं। किसी के बारे में हम ये गुमान करें कि ये सही नहीं कर रहा, तो ये कहने की हमारे पास क्या दलील है कि वो सही कर रहा या नहीं कर रहा? वो सही कर रहा या नहीं कर रहा ये तो मैं नहीं जानता, मगर ये कहने वाला सही नहीं कर रहा, इतनी तो बात समझ में आ रही है। गुमान अच्छा करना चाहिए, गुमान अच्छा करना चाहिए, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। वजद में एक ये बात है, आला हज़रत ने लिखा है कि अगर वजद सही होगा ना तो जैसे उसका कोई उज़्व भी काट देंगे उसको पता नहीं चलेगा, कट जाएगा। तो इस तरह के असली वजदा और जो तवाजुद कर रहा है उसको सब पता होता है, वो करी नकाली रहा होता है अच्छों की। तो अब ये कि किसी की नीयत का हमको पता नहीं होता, तो इसलिए हमको उसने जन रखना चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा बाबा जान के तमाम नात खां ये कोशिश करें कि रोज़ाना मदनी चैनल देखने का मामूल बनाएं, कम से कम 1 घंटा 12 मिनट। इनको नात खान मसरूफ ज्यादा होते हैं ना, 25 मिनट आला हज़रत की 25वीं की निस्बत से रोजाना 25 मिनट देखा, इससे एक ताल्लुक जुड़ा रहेगा। और सलाम करने में पहल करने की भी जो तहरीक आपने चलाई उसमें भी सारे शामिल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह दें बाबा ये बड़ी एक अपने आप को मानना हो जाएगा कि एक नात खां कहीं से मशहूर नात खां गुजरता है, 2-4 लोग बैठे हैं तो बोला यार सलाम करूंगा तो गले पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो। हम यानी कि बढ़ चढ़ के, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये नियत भी की है और मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं मैंने उनको भी ये तलकीन की है कि भाई आप सलाम में पहल की आदत को यानी कि इसको आम करो। ये मदनी चैनल कोई छोटा मोटा इदारा नहीं, अल्लाह ने एक बहुत बड़ा काम ले रहा है इनसे, मदनी चैनल से, तो जाहिर है इस पर ये बात बार बार आ रही है कि सलाम में पहल करो, सलाम में पहल करो। मैं इस पर थोड़ा सा मैंने सोचा तो मुझे ये रास्ता निकला। अल्लाह ताला मुझे भी अच्छी अच्छी नियतें करके उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में है कि जन्नत वाजिब करने वाले कामों में से खाना खिलाना और सलाम आम करना भी है। सलाम मदनी बात, एक मदनी बात, मैं मदीना शरीफ की हाजिरी से महरूम था। पिछले साल जब मदनी मुज़ाकरा हुआ, हर कोई अपने अपने दिल के इरादे लेके आता है, हम मज़ारात पे भी जाते हैं अपने दिल के इरादत लेके, मगर अल्लाह ने हमें जिंदा वली के सामने बैठने की साथ नसीब फरमाई है। अल्लाह तबारक ताला आपके फैज़ान में और बरकत नसीब फरमाए। तो बाबा लेकिन एक जुमला मैं प्लस करूंगा, आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदा वली के आगे, वली मुर्दा कब होता है? हमारी आंखें नहीं देख सकती ना, आज अल्लाह ने हमें देखने का सादत नसीब फरमाई है। पापा आपकी बारगाह में मैं यहाँ बैठा था करीब, आज तो मुझे दूर बैठने की सादत मिली, मगर दूर से भी बड़ी ज़ियारतें हुई। आपके पास बैठे हुए मैंने आपने दिल से इरादा किया, आपकी तरफ ज़ियारत करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह मुझे इसी साल इनके सदके मदीना दिखा दे। तो पापा एक बार नहीं, दो बार। और मुतवातर हमारे इस्लामी भाई भी मुझे रोज़ा रसूल के पास मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात खां इस्लामी भाई। पहली बार मैं गया मेरे वसाइल नहीं थे, दूसरी बार भी मैं गया मेरे वसाइल नहीं थे, मगर ये क्या मैंने दुआ आपकी बारगाह में बैठ के की है। मदनी मुज़ाकरे की बरकत बता रहा हूं। और 2 महीने के अंदर पापा मुतवातर, कहाँ 5 साल 6 साल का अरसा और कहाँ ये 2 महीने के अंदर। तो मदनी मुज़ाकरे से हमारा ताल्लुक जुड़ा है और जुड़ा रहेगा, और हम अपनी इस्लाह के लिए आपकी बारगाह में बार बार हाजिर होंगे, चाहे आप बुलाएं या ना बुलाएं, सब आएंगे ना इंशाअल्लाह। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा कम से कम 12 नातख़्वानों को मदनी मुज़ाकरे की दावत देकर उनको तैयार करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पापा
جیسے انسانوں کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں تو جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ یہ لگتا ہے کوئی ایس ایم ایس چلا ہے، یہ پہلے بھی سوال ہوا ہے، کوئی چلتا ہے ایس ایم ایس اس طرح کا؟ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، آیا تھا نا، یہ طرح طرح کا سوال چلاتے ہیں. پہلا انسان تو آدم علیہ السلام ہوئے تو پہلا فلاں جانور کون سا پیدا ہوا، اس طرح کے سوالات چلاتے رہتے ہیں کنفیوز کرنے کے لیے. بہرحال یہ کہ جانوروں کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مچھر کی روح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر قبض نہیں کرتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 12 نعت خانوں کو دعوت بھی دینی ہے آپ نے، لے کر آنے کی بھرپور کوشش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور ہمارا عرض یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے میں استقامت کیسے حاصل ہو، اور دوسرا سوال یہ ہے مطلب اسی کے ساتھ کہ جو نیکیاں حاصل کرنے میں جو سستی ہو جاتی ہے وہ کیسے دور ہو. 2 سوال کیے، اب تو آپ کو 25 کو دعوت دینی پڑے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل پڑھے، اس کی اہمیت پڑھے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس روایت سے کیجئے. تفسیر کبیر میں یہ روایت ہے جلد اول میں کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی گفتگو کر رہے تھے کچھ، تو اتنے میں جبریل امین اللہ کا سلام لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر 1 ساعت رہ گئی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا. وہ بے قرار ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ اس آخری وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا عمل میں کروں. ارشاد ہوا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ وہ مشغول ہوئے. اور راوی کا کہنا ہے کہ وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا. تو بس یہ کہ کچھ دیر کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو راوی کہتے ہیں کہ اگر علم دین کے حصول سے بڑھ کر بھی کوئی نیکی ہوتی تو اسی کا ارشاد فرماتے اس آخری وقت میں. تو علم دین حاصل کرنا اتنا اہم. تو علم دین حاصل کرنے کے لیے دینی مطالعہ بھی سبب ہے اس کا، پھر اچھی صحبت بھی اس کا سبب ہے، اجتماعات، مدنی مذاکرات اور مدنی قافلوں کا سفر، یہ بھی اس کے اسباب ہیں علم دین حاصل کرنے کے. تو ساری اسباب اپنائے جائیں جو ملتے رہیں تاکہ علم دین زیادہ سے زیادہ پیدا ہو. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ قافلہ تو اجتماع تو یہ نیکی بڑھانے کے بھی اسباب ہی ہیں. تو اس طرح مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ استقامت کا بھی سامان ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. پیارے باپا جان، میں نے 12 نعت خانوں کو نیت کی کہ لے کر آؤں گا انشاءاللہ عز وجل. انشاءاللہ بہت خوشی 25 نعت خوانوں کی نیت کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے. اور 26 کی بھی ہو جائے تب بھی باپا اجازت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. باپا فکر مدینہ کے لیے انشاءاللہ نیت کے استقامت کی دعا فرمائیے گا. یعنی فکر مدینہ کو یاد کرتے رہیں گے. فکر مدینہ انشاءاللہ فکر مدینہ مدنی نعمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میں نے ابھی رمضان سے پہلے ایک ماہ کے قافلے میں سفر کیا، لیکن میں بہت بیمار ہو گیا. لیکن رمضان میں جب یہاں پہنچا تو 2 دن پہلے گھر چلا گیا تھا کیونکہ بہت بخار میں تپ رہا تھا یہاں پر. تو اب میں نے نیت کی کہ 8، 9، 10 محرم کا انشاءاللہ سفر کروں گا. تو میرا سوال یہ کہ اگر کسی وجہ سے قافلے میں رک جائیں جانے سے تو کسی اور کو بھیج سکتے ہیں اپنی جگہ؟ نیابت تو جاری نہیں ہوگی اس میں،
खुद ही आप अल्लाह करे आप शिफायाब हो जाए, वापस नए सिरे से करने, जितना शहद डालेंगे मीठा होगा। आपके बदले कोई जाएगा तो वो जो सीख कर आएगा वही आपको तो सीखने को नहीं मिलेगा, आप जाएंगे तो ही सीखने को मिलेगा। अल्लाह की रहमत से पापा शिफा याब हो गए, 30 दिन की जगह 12 माह भी दे सकते हैं। क्या बात है नज़ीर जी। हाँ हाँ, जगह जगह नातों की धुएं मचाएंगे। जिंदगी रही थी। सल्लु अलल हबीब। इनमें भी पापा जो नात खान है वो सवाल करें। जी हाँ जी, नात खान कौन नात खान नहीं है? पापा वो मशहूर मारूफ नात खान, वो वाले नात उर्फन खान, जिसको नात खान बोलते हैं, उर्फन उसी को बोलते हैं ना जो पढ़ते हैं नाते हैं महफिलों में, मंचों पर और जिस तरह। नहीं कोई नहीं होता होगा तो ये भी मेरा ख्याल है मौका छाप लेते होंगे, पढ़ लेते होंगे। जी नात खान। मैं तो बचपन से नाते पढ़ता आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई सलाह खान नहीं बोलता, क्या करूँ। सना खानों के पापा हैं पापा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान, मैं बाबुल इस्लाम जमजम नगर हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध से हाजिर हुआ हूँ। कोट अत्तारी के इलाके डब्बुंगोट अत्तारी से, तो आप दुआ फरमा ले कि ये हमारे इलाके में नेकी की दावत की धूम मचाए। आमीन। और हर जुमेरात अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझ गुनाहगार को नेकी की दावत के लिए कबूल फरमा लें। बाबा जान दुआ की दरख्वास्त है। और मैं सिंधी में नाते पढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा, आम इंसान नफ्स के खिलाफ अगर चलना चाहे तो किस हद तक चलना चाहिए, अगर मतलब वली के साथ उसका मुआवजना किया जाए? जैसे हम हकायतें पढ़ते हैं कि कैसे नफ्स के खिलाफ चला करते थे वलीउल्लाह। अल्लाह की दी हुई तौफीक से होता है, और आदमी तरह स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ता है। किस हद तक जाना चाहिए? इसकी कोई हद तो नहीं है इसकी, कम से कम मदनी इनामात की हद में ले लेनी चाहिए बाबा। हाँ, ये इसके हिसार में आ जाना चाहिए मदनी इनामात के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा जान, मेरा आपसे सवाल है कि किसी से एक शख्स से बार बार तस्बीह टूट जाती है और तस्बीह के मड़के गुम हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर क्या वजाहत समझ? उसको अपने हाथों का इलाज करना चाहिए। बादों का हाथों में चारा होता है, कैसे क्या करेंगे? सुभान अल्लाह। बापा ये इलाज कौन से अस्पताल में होगा? फैज़ान मदीना में। इनको 12 माह के काफिले में भेज दो, इनकी तस्बीहों का तहफ़्फ़ुज़ इंशाअल्लाह हो जाएगा। इलाज रह गया, सवाल हो गया। इसी तरह टूटते हैं ना तस्बीह, खींचते, ये मोड़ते रहते होंगे, खींचते रहते होंगे, घुमाते भी होंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो जो भी पूछ रहा है ये सवाल, 12 नात खानों को दावत। ये नात खानों का है, 12 नात खानों की दावत आप लोगों को नात खान वो जिसको जो उर्फन नात खान कहलाते हैं। हर सुन्नी नात खान ये मुराद यहाँ नहीं है, नात खान जिसको लोग बोलते हैं और जो महफिलों में पढ़ते हैं। सवाल ये है कि कल जिस तरह आपने वो तोहफा दिया था अल्लाह वालों की बातें मुकम्मल करने पर, तो वो जब अल्लाह वालों की बातें किताब स्टडी की तो बाज़ मतलब मुताला करते हुए बाज़ मरतबा रोने की सी कैफियत बनी सहाबा कराम के वाक़यात, खौफ खुदा के, दुनिया की मजम्मत के हवाले से, और फिर दिल ऐसा किया कि ये सब कुछ छोड़ के जो है ना बस हम भी इसमें मतलब हम तो कुछ जंगल में चलो। तो अब यानी कि उस वक्त कैफियत होती है, लेकिन फिर अपने जब घर बार में वो होता है तो फिर वही मसाइल दुनिया के, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, इसके लिए ये कमाओ ये करो वो करो, कुछ मतलब मुस्तकिल इस्तकामत हाँ के लिए कुछ नहीं। अब माँ बाप को छोड़कर भी जाना तो सही नहीं ना। बाल बच्चों को तो ये तो पहले सोचना था शादी करने से पहले। वो आपने हदीस पढ़ी है, हंजला मुनाफिक हो गया, ये रिवायत पढ़ी है।
اب اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے نا. ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. ہاں یہ اس لیے ان پر کیفیت تاری تھی، روتے ہوئے جا رہے تھے حنظلہ منافق ہو گیا. صدیق اکبر نے فرمایا، فاروق اعظم نے فرمایا حنظلہ منافق نہیں ہوا، بس تو ان پر کیفیت. وہی حالت ہوتی تو تمہارے راستے میں تم سے فرشتے ملاقات کرتے، اس طرح کی ہے روایت. تو بہرحال یہ کہ مطالعہ جاری رکھنا چاہیے، جتنا ہو سکے انسان عمل کرتا رہے. اور نفس کی حد جو ہے نا وہ شریعت کا دائرہ ہے، یعنی نفس کشی میں ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے شریعت کا حکم ٹوٹے. یہ ذہن میں رکھیے. پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، کیسے بتاؤں کیا کیا، کیسے بتاؤں کیا کیا عطار نے دیا ہے. عشق نبی ملا ہے، دل پھول سا کھلا ہے. عشق نبی ملا ہے، دل پھول سا کھلا ہے. مسلک میرے رضا کا عطار نے